الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد بحث گفتگو کر رہے تھے اجازہ اور رد کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو اجازت کے کاشف ہونے اور ناقل ہونے میں اختلاف ہے علماء اعلام کے درمیان. اور بحث کر رہے تھے ہم کاشفیات والوں کے قول کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ اجازت کاشف ہے اور اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اور ان کی دلیلوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو ہے رضائے مالک کیا ہے؟ شرط ہے. یعنی کہ رضائے مالک معاملے کی صحت کے لیے رضائے مالک شرط ہے. اور اجازت کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا کرتا ہے؟ رضائے یعنی لوگ اجازت کو شرط قرار دیتا ہے. اجازت کی رضا کو کشف کر لیتا ہے. تو اس کو جواب میں کیا کہا تھا کہ اگر آپ جب رضا کو شرط ہونا ثابت کرتا ہے، جب آپ کے دعویٰ سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ رضا مالی شرط ہے، تو جب رضا مالی شرط ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر شرط کو مشروط سے پہلے ہونا چاہیے نا. جب شرط ہوتا ہے تو مشروط ہوتا ہے نا. پھر آپ ایک دفعہ رضا مالک کو شرط کرا دیں، اس کے بعد پھر رضا مالک بعد میں آ جائیں، اس سے پہلے جو معاملے کو کیا کرا دیں؟ نقل ملکیت پہلے ہو جائیں، جبکہ شرط بعد میں اس لیے معقول نہیں ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ صاحب جواہر نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو شرط کی دو قسم ہیں، ایک شرط شرعی ہے، ایک شرط عقلی ہے. شرط عقلی اور شرط عقلی جو ہے شرعی میں فرق ہے. کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ شرط کو مشروط پر ہمیشہ مقدم ہونا چاہیے، شرط کو مشروط سے مؤخر ہونا جو محال ہے، یہ محال کہاں پر ہوتا ہے؟ شرط عقلی کے اندر ہے. لیکن شرط شرعی میں شارع کی جال پر منحصر ہے. اگر شارع جال کرے اور وہ جال کرتے وقت اگر مصلحت شرط متاخر کے جال میں اگر مصلحت ہے تو شارع شرط متاخر کے تو جو ہے وہ کرے گا، جال کرے گا. اگر شرط کو مقدماً اگر جال کرنے میں منحصر ہے تو شارع شرط کو مقدماً بھی جو ہے وہ جال کر سکتا ہے. اگر کوئی شرط کا مقارن ہونا ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو پھر شارع کیا کر سکتا ہے؟ شرط کو مقارن کے طور پر بھی جال کر سکتا ہے. یہ کسی نے کہا تھا نا. تو اس کا جواب مصنف نے کیا دیا تھا؟ مصنف نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز شرط فرض کیا جائے، چاہے وہ شرطی شرعی ہو، چاہے عقلی ہو یا عرفی ہو، اب اس شرط کا شرط ہونے کے بعد پھر وہاں پر قانون کلی حکم عقل آ جاتا ہے. شرط ہونے کے بعد فرض یہ ہے کہ یہ شرط ہے اور فلان مشروط ہے. اب ان کے درمیان شرط و مشروط کا سسٹم پیدا ہونے کے بعد پھر وہاں پر پھر شرعی و غیر شرعی میں فرق نہیں رہتا ہے، بلکہ وہاں پر حکم عقل آ کے بتا دیتا ہے کہ شرط کو مشروط پر مؤخر ہونا محال ہے. اب یہ استحالہ ہے، اور استحالہ عقلی میں کوئی وہ کیا ہے؟ استثناء نہیں کیا جا سکتا ہے. قانون کلی میں استثناء نہیں ہوتا ہے. یعنی قواعد العقلیہ غیر قابل للتخصیص، تخصیص نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا اس بنا پر اگر آپ کو شریعت نے بعض مثالیں نظر آ جائیں کہ جیسا کہ اوپر کیا آپ نے مثال دیا، اس مثالوں میں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ شرط مؤخر ہو رہا ہے یا سبب مسبب پر مؤخر ہو رہا ہے، تو آپ ان مثالوں کی وجہ سے قانون عقلی کو قابل تخصیص نہیں بنا سکتے ہیں. اس استحالہ کو ممکن کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان مثالوں میں تصرف کرنا پڑے گا، اور تصرف کر کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو قانون کے تحت شامل کرنا، اس کو قانون کے برابر کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اوپر کی مثالوں میں یہ کہنا پڑے گا کہ اصل میں دیکھنے میں تو ہمیں ظاہراً لگ کیا رہا ہے؟ وہ غسل شرط ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں خود غسل شرط نہیں ہے، بلکہ لحوق الغسل شرط ہے. یعنی کہ غسل کا لحوق، جو کہ غسل کے شرط ہونے کے بعد اس کے اندر سے عنوان منتظر پیدا ہوتا ہے. عنوان، اور وہ کون سا عنوان ہے؟ لحوق کا عنوان. اور یہ اصل میں شرط ہے لحوق کا عنوان شرط ہے. اور وہ لحوق کا عنوان ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقارن ہوتا ہے، وہ متاخر تو خود بخود قانون عقلی کے ماتحت داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہ مسئلہ، یہ تعویل وہاں تو آپ کر سکتے ہو غسل کے مسئلے میں، لیکن ہمارے یہاں کے مسئلے میں یہ تعویل ممکن نہیں ہے. رضا کے مسئلے میں کہ جب شریعت نے کیا کہا ہے؟ رضا کو شرط قرار دیا ہے، جو کہ رضا مالک. لحوق و رضا کو کہیں کسی نے شرط قرار نہیں دیا ہے کہ آپ کہیں کہ شرط اصل میں رضا تو نہیں ہے، لحوق و رضا ہے. یہ شرط معقول نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ تعویل یہاں پر ہمارے مورد معنی میں نہیں کر سکتے. یہ اب تک ہمارا خلاصہ تھا. حاجی. تو لہذا وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنْ فِي نَحْنُ، یہ جو تعویل آپ اوپر شرط متحاضہ کے غسل کے مسئلے میں یا ان چیزوں میں، تو یہ تعویل آپ کر سکتے ہیں، وہاں پر لحوق کو شرط قرار دیتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے معنی حنفی کیا ہے
کہ عقد کی صحت کے لیے اجازت کا شرط ہونا، یعنی رضا مالک کا شرط ہونے کا جو مسئلہ ہے، اس میں ہم یہ جو تعویل نہیں کر سکتے۔ کون سا تعویل؟ کیا تعویل کریں کہ ان شرط لیس ہوا نفس الرضا بل شرط ہوا لحوق الرضا، یہ کہنا یہاں معقول کیوں؟ کیونکہ ادلہ کیا کہتا ہے؟ لأن ادلۃ الشریعہ تقتضی ان نفس الرضا ہوا شرط لا ان لحوق الرضا ہوا شرط، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ادلہ شریعہ کیا کہتا ہے؟ خود نفس رضا کو شرط قرار دیتا ہے، لحوق رضا کو شرط قرار نہیں دیتا ہے۔ اور یہاں ہمارے مسئلے میں اجازت کے مسئلے میں نفس رضا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ نفس رضا اجازت کے وقت پیدا ہوتا ہے، جبکہ عقد کیا ہے؟ پہلے ہے۔ لیکن ذالک لا یمکن فی معنی حنفی ان یقال ہے کہ ہمارے معنی حنفی میں آ کر ہم یہاں یہ کہنا شروع کریں کیا کہ ان شرط تعقب الاجازت والحقوق قبل، کی شرط اصل میں نفس رضا نہیں ہے بلکہ شرط کیا ہے؟ رضا کا تعقب ہونا، پیچھے آنا، رضا کا عقد کے اوپر ملحق ہونا، یہ عنوان اصل میں شرط ہے، خود رضا شرط نہیں ہے، یہ کہنا یہاں معقول نہیں ہے۔ وہذا یعنی کہ ہم یہاں کہیں کہ تعقب الاجازہ یا لحوق الاجازہ شرط ہے، وہذا امر مقارن للعقد، اور یہ کہیں کہ شرط اصل میں رضا نہیں ہے بلکہ لحوق الرضا شرط ہے یا تعقب الرضا شرط ہے، اور یہ لحوق رضا اور تعقب رضا دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں عقد کے ساتھ مقارن ہے علی تقدیر الاجازہ، کہ اگر مالک بعد میں اجازت دیتا ہے تو اس اجازت کے نتیجے میں پھر رضا حاصل ہوا نہیں ہوا، جب یوں ہی اس اجازت کی وجہ سے مالک کی رضا حاصل ہوگی تو فوراً عقد کے اوپر کیا عنوان آئے گا؟ لحوق و رضا کے عنوان آئے گا یا تعقب و رضا کے عنوان آئے گا۔ یہ کہیں، یہ باتیں ہم یہاں پر نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہم یہاں پر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لمخالفت الادلہ، کیونکہ یہ بات ادلہ شرعیہ کے مخالف ہیں، کیونکہ ادلہ شرعیہ کیا کہتا ہے؟ ادلہ شرعیہ یہ کہتا ہے کہ نفس رضا شرط ہے، لحوق رضا شرط ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ختم ہو گیا۔ اللہم الا، مگر کہ ہم یہاں پر ایک قسم کا ایک اور تعویل کریں، وہ کیا کہیں کہ ان یکون مرادہ بالشرط، کہ یہاں پر ہم جب رضا کو شرط قرار دیتے ہیں نا، عقد فضولی کے صحت میں ہم کہیں کہ عقد فضولی کے صحت میں ہے تو رضا شرط ہے، اجازت شرط ہے، لیکن ہم یہ کہیں یہاں پر کہ اثر تو پہلے سے حاصل ہو چکا تھا، اثر ایسا نہیں کہ بعد میں وہ رضا حاصل ہونے کے بعد اثر دکھائیں، یعنی کہ عقد ابھی یہاں پر 1 مہینہ پہلے ہوا اور اس کا شرط کب حاصل ہو رہا ہے؟ 1 مہینے بعد اجازت کی وجہ سے۔ تو ہم یہاں پر تعویل کریں کہ ہم یہاں پر عقد کا اثر تو کب حاصل ہوا ہے؟ جس دن عقد ہوا تھا اسی دن اس کا اثر حاصل ہو گیا ہے، لیکن بعد میں اجازت کے ذریعے سے جو رضا حاصل ہوگا یہ رضا شرط ہے کس کے لیے؟ عقد کے اپنے وقت کے اندر اس کے جو تاثیر ہوا تھا، اس تاثیر ہونے میں اس بعد 1 مہینہ بعد والے اجازت جو رضا کا اثر حاصل ہے اس کا شرط ہے، یعنی دوسرا میں پھر شرط مجازی بنے گا، یعنی کہ شرط اور مشروط کے درمیان میں کیا ہو جائے؟ فاصلہ آ جائے، اثر 1 مہینہ پہلے حاصل ہو جائے لیکن جو چیز اثر اندازی میں جس کا کردار ہے وہ کیا ہو جائیں؟ 1 مہینہ بعد آ جائیں۔ یہ والی بات یہ دوسرا میں پھر شرط حقیقی نہیں بنے گا بلکہ شرط کیا بنے گا؟ پھر یہ شرط مجازی بن جائے گا، یعنی مجازاً تو ہم اس کو شرط کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقتاً اس کو ہم شرط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ الا یکون مرادہ بشرط، یہاں پر ہم نے رضا کو جو شرط قرار دیا نا، اجازت شرط ہے کہ شرط سے ہمارے مراد کیا لے لیں ہم؟ ما یتوقف، ہم شرط سے مراد یہ لے کہ جو موقوف ہو، کیا موقوف ہو؟ تأثیر السبب المتقدم فی زمانہ، کہ وہ سبب جو پہلے وجود میں آ چکا ہے۔ سبب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ عقد، یعنی جو عقد جو نقل ملکیت کے لیے کیا ہے؟ نقل ملکیت کے لیے اصل سبب کیا ہے؟ عقد ہے نا، تو عقد اپنا اثر دکھا چکا ہے کہاں پر؟ فی زمانے ہی، اپنے زمانے میں، یعنی عقد پہلے تو سبب تام بن چکا تھا۔ کب بن چکا تھا؟ جس دن یہ عقد وجود میں آیا اس دن عقد نے اپنے اثر دکھا دیا تھا، لیکن اس عقد کا اپنے زمانے میں اسی دن اثر دکھانے میں یہ اس کا اثر ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ اللہ لحوق ہی، اس رضا کے لحوق پر، ان کی رضا کب لاحق ہوا؟ اجازت کے دن رضا لاحق ہوا نا، اور شرط کا اپنا اثر کب دکھایا؟ جس دن یہ شرط، یعنی سبب نے، یہاں ایک سبب ہے ایک شرط ہے، ہمارے پاس نقل ملکیت مسبب ہے یا معلول ہے،
اب اس معلول اور مسبب کے وجود میں آنے کے لیے علت تامہ کے سارے اجزاء مکمل ہونا چاہیے، اور علت تامہ کے اجزاء کیا ہے؟ مقتضی موجود، معنی مفقود اور شرط بھی موجود ہوں۔ اب یہاں ہم کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں کہ گویا کہ سبب علت تامہ تو پہلے سے بن چکا ہے، سبب علت تامہ پہلے سے بن چکا ہے، اس نے اپنے اثر بھی پہلے سے دکھایا ہے اسی دن، لیکن اس کا اسی دن اثر دکھانے میں شرط کیا ہے؟ لحوق الاجازہ فی زمانہ، کہ اجازت جس دن لاحق ہو جائے گا اس شرط کے اوپر، اس بعد میں لاحق ہونے والے اجازت پر موقوف ہے۔ یعنی پہلے ایک دن ایک مہینہ پہلے والے عقد کا اپنے زمانے میں اثر دکھانا، یہ اثر دکھانا موقوف ہے کس کے اوپر؟ اس بعد والے رضا کے لحوق کے اوپر، جو کہ بعد میں آنے والا ہے۔ اس طرح ہم تعویل کریں، ہاں جی۔ لیکن اگر یہ تعویل کرے تو پھر یہ شرط چاہتے مجازی بنے گا، کیونکہ شرط حقیقی کسے کہا جاتا ہے؟ شرط وجود میں آتے ہی اس کے بعد ہم نے اثر دکھایا، نہیں کہ شرط ایک مہینہ بعد آئے اس کا اثر ایک مہینہ پہلے حاصل ہو، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو لہٰذا اس کے اوپر اشکال کیا ہے؟ اس رائے کو اپنانے پر دو اشکال ہیں۔ وہذا یہ ہذا تعویل، ہذا کا اشارہ ہے نا، ہذا تعویل یشکل علیہ اشکالین، اس تعویل پر دو اشکال آتا ہے۔ پہلا اشکال ما انہ لا یستحق اطلاق شرط، پہلا اشکال یہ ہے کہ اس صورت میں پھر اجازت پر شرط کا اطلاق نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اثر تو پہلے 100% حاصل ہو چکا ہو، لیکن پھر ایک مہینے بعد پھر وہ آ کر اپنے وجود میں آتا ہے اور اس کو اثر کرتا ہے، یہ کیا پھر اس کا کیا کردار ہوا؟ اثر پہلے 100% دکھایا ہے اور اس کے پہلے 100% اثر ملنے کے بعد میں اجازت آتا ہے، اور اس کی اجازت کے بعد سے رضا حاصل ہو جاتا ہے، پھر کوئی حقیقت میں کیا ہوا؟ پھر شرط ہوا، عدم شرط ہوا؟ شرط نہیں ہوا نا۔ اگر یہ شرط ہوتے تو پھر شرط کے حاصل ہونے تو پہلے تو مشروط وجود میں نہیں آنا چاہیے، اثر نہیں دکھانا چاہیے، لیکن آپ کے بقول اثر پہلے سے دکھا چکا ہے۔ جب اثر پہلے سے دکھا چکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ علت تامہ تو پہلے سے مکمل ہو چکا تھا، پھر یہ رضا کیسے شرط ہوا؟ پھر کوئی شرط کہنا معقول ہی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا پہلا اشکال کیا ہے؟ انہ لا یستحق اطلاق شرع علیہ، پھر اس بات والا لحوق اور رضا کو شرط کہنا سرے سے معقول نہیں ہوگا، پھر یہ شرط ہی نہیں ہوگا، جیسے شرط ہو گیا اس کو شرط کہنا ہی فضول ہوگا۔ جواب اشکال نمبر 1۔ اور دوسری بات، اب یہاں پر بھی آپ نے شرط کس کو قرار دیا ہے؟ لحوق کو قرار دیا نا، یعنی کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ بعد کے رضا کے لحوق کو ہم نے شرط قرار دیا پہلے والے عقد کے اثر دکھانے کے لیے۔ تو دوسرا اشکال ہمارا یہ ہے کہ پہلے اشکال کے بعد یہ غیرو یہ ہے، اشکال ثانی ہے غیر صادق علی رضا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نے پھر یہ شرط رضا پر سے نہیں آئے گا، کیونکہ لحوق و رضا شیء و رضا حقیقی شیء آخر، تو پھر آپ نے شرط کس کو قرار دیا؟ لحوق کو شرط قرار دیا، جبکہ لحوق و رضا پر سے نہیں آتا ہے، کیونکہ لحوق شیء و رضا شیء آخر، لحوق کا عنوان تو رضا پر سے نہیں آتا نا۔ تو لہٰذا پہلے والا اگر جو ہے شرع اللہ تامہ ہوا تو فرض کرے کہ رضا ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے، اور آپ لحوق و رضا کو شرط قرار دے تو لحوق و رضا خود رضا پر صدق، ہذا غیر صادق علی رضا، یہ لحوق کا عنوان رضا پر پھر نہیں آتا ہے، کیونکہ رضا کچھ ہوتا ہے اور لحوق و رضا کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ اور ہم ادلہ شریعہ میں دیکھیں تو شرط کیا ہے؟ لباس اذکار کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی شریعت کے اندر کس چیز کو شرط قرار شریعت نے؟ لحوق کو شرط قرار دیا ہے یا نفس رضا کو شرط قرار دیا ہے؟ ٹھیک، شریعت اور ادلہ شریعہ کہتا ہے کہ نفس رضا شرط ہے، لحوق و رضا شرط نہیں ہے، لیکن آپ جس چیز کو شرط قرار دے رہے کیا ہے؟ وہ لحوق ہے۔ تو پھر اس طرح میں پھر اگر یہ لحوق خود رضا پر صدق آ جاتے اور لحوق بھی رضا کے عنوان میں داخل ہو جائے تو پھر ادلہ شریعہ کے برابر آ جاتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ لحوق بھی تو رضا ہے اور ادلہ شریعہ نے رضا کو شرط کر دیا اور یہ بھی رضا ہے، یہ ہم اس کو ادلے کے موافق بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے لحوق کو شرط کر دیا، جبکہ شرعی ادلے نے کس کو شرط قرار دیا ہے؟ رضا کو، اور لحوق رضا پر صدق آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، لحوق کچھ اور ہے، رضا کچھ اور ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر پھیر نہیں آتا ہے۔ تو لہذا لأن المستفاد من العقل والنقل، کیونکہ ہمیں عقل سے بھی اور نقل، عقل سے بولا جانے کہ عقلاء کے ہاں بھی شرط نفس رضا ہے، کیونکہ عقلاء کیا کہتا ہے؟ جب تک خود مالک راضی نہ ہو اس کے مال میں کوئی دوسرا تصرف نہیں کر سکتے، ان کے قبی ہیں۔ اور نقل بھی کیا کہتا ہے؟ نقل سے مراد ہے ادلہ، قرآن، سنت، اجماع، تو یہ نقلی جو ادلہ ہیں وہ بھی کیا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ادلے سے اعتبار رضا المالک، نقل اور عقل دونوں سے ہمیں یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا شرط ہے؟ خود رضا مالک شرط ہے، کس چیز کے لیے؟
فی انتقال مالی ہے کہ اس مالک کا مال، مالک کے مال کا کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے کیا شرط ہیں؟ خود مالک کی رضا شرط ہے، مالک کی رضا کا لحوق شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقل و نقل دونوں کا تقاضا کیا ہے؟ نفس رضا کو شرط ہونا چاہیے، لحوق و رضا کی بات کسی نے نہیں کیا ہے، تو لہٰذا آپ جو شرط کرائے وہ لحوق و رضا ہے، تو لہٰذا رضا اور لحوق و رضا میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی یہاں پر اجتماع تو نہیں ہے کہ آپ لحوق و رضا کرا دیں اور رضا کو، تو لہٰذا لحوق یہاں شرط نہیں ہے اور آپ اس کو شرط کرا دے رہے ہیں جو کہ رضا پر صدق نہیں آتا۔ حج وَأَنَّهُ یا انہو عطف تفسیری ہے کہ لأن المستفاد من العقل عقل و نقل سے دو باتیں سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر ایک کہ کسی شخص کے مال کا دوسرے پر حلال ہونے کے لیے مالک کی نفس رضا شرط ہے، لحوق کوئی شرط نہیں، اور دوسری بات کیا ہے، اور عقل و نقل یستفاد ہو، یعنی یستفاد من العقل والنقل، عقل و نقل سے یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ انہ لا یحل لغیرہ، کسی دوسرے شخص کے اوپر حلال نہیں ہے، بدون طیب نفس، مالک کے طیب نفس کے بغیر، مالک کے رضا باطنی اور قلبی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر، وَأَنَّهُ یعنی لا يَحَلُّ لِغَيْرِهِ بدون طیب نفس، کہ اس مالک کا مال، ایک شخص کا مال دوسرے کے اوپر حلال نہیں ہے جب تک اصل مالک کی طرف سے طیب نفس نہ جائے۔ لا يَحَلُّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس، کیا کہتا ہے دلیل؟ کسی مسلمان کا مال دوسرے پر حلال نہیں ہے جب تک اس مالک کی طرف سے طیب نفس نہ ہو، اور طیب نفس کیا ہے؟ رضا ہے، نہیں کہ لحوق ہے، لحوق اور رضا کو طیب نفس نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ لُحُوقُهُ، اور ادلہ یہ بھی کہتا ہے کہ فقط لحوق رضا فائدہ مند نہیں ہے، کس کے لیے؟ فی حل تصرف الغیر، کہ غیر کے تصرف کو حلال کرنے کے لیے، غیر کے تصرف پہلے سے حلال کیا، یعنی کہ غیر ابھی تک غیر کو پتہ نہیں ہے کہ مالک راضی ہوگا نہیں ہوگا اس تصرف پر، ابھی مالک کی طرف سے کوئی ایک دن 20 دن تو اس کو نہیں ملا ہے نا، اب وہ کیا چاہتا ہے؟ ابھی تصرف کرنا چاہتا ہے، غیر کے مال پہ ابھی تصرف کرنا چاہتا ہے، کس احتمال سے تصرف کرنا چاہتا ہے کہ اگر بعد میں مالک اجازت دے گا کسی نہ کسی دن وہ راضی ہو جائے گا تو میرے اس تصرف پر کیا ہو جائے گا؟ وہ لحوق ہو جائے گا، مالک کی رضا میرے تصرف پر لاحق ہو جائے گا، اس وجہ سے میرا تصرف حلال ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ ابھی تصرف کرتے وقت کوئی رضا نہیں ہے نا، لیکن یہ تصرف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بعد میں اجازت ملے گا تو پھر اس تصرف کے اوپر لحوق کا عنوان آ جائے گا، رضا، لحوق اور رضا کے عنوان تصرف پر آئے گا۔ یہ کہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ اس تصرف پر لحوق اور رضا آنے کی وجہ سے وہ تصرف پہلے غلط تھا ابھی وہ صحیح ہو جائیں، جو پہلے جو تصرف حرام طریقے سے انجام پایا ہے اس لحوق کی وجہ سے وہ حرام تصرف کیا بن جائے؟ وہ حلال میں چینج ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حج وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ لُحُوقُ رضا، یعنی یہ تصرف کرتے وقت جب رضامندی ثابت نہیں ہے اس تصرف کے اوپر تو بعد کے رضا کا اس تصرف پر لاحق ہونا یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ پھر حل تصرف، اس غیر کے تصرف کو حلال کرا دے، یعنی کہ پہلے جب آپ نے حرام طریقے سے تصرف کر رہا تھا کیونکہ آپ کو رضا کا پتہ نہیں تھا، تو بعد کے رضا کا لاحق ہونے کی وجہ سے آپ کا جو تصرف حلال میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْمَالِكِ، اور کیا کرے؟ بعد والے رضا کے لحوق اگر پہلے والے مالک کی سلطنت کو کیا کرے؟ یعنی کہ پہلے مالک سلطنت کا کس کی سلطنت میں مالک اصلی کی سلطنت میں ہے، لیکن بعد والی رضا اس پر لاحق ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی کیا ہو جائے؟ پھر مالک اصلی کی سلطنت کو مال سے ختم کر کے کسی اور کی ملکیت میں تبدیل کریں۔ اس کے جو ہے لحوق اور رضا کے اندر یہ صلاحیت موجود، اگر خود رضا پہلے سے موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ تصرف کرتے وقت یا سلطنت ختم کرتے وقت خود رضا نہیں ہے تو بدون رضا نہ کوئی سلطنت ختم ہو سکتا مالک کا اور نہ اس کا تصرف حلال ہو سکتا ہے۔ بعد کے رضا کا لحوق ہونے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی مالک کی سلطنت کو ختم کرے یا کسی کے اوپر غیر کو اس کے مال پر حلال تصرف حلال کرا دے۔ سمجھ میں نہیں رہا ہے؟ ہاں جی، خلاصہ کلام کیا سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے مسئلے میں لحوق کو شرط قرار دینا یہ معقول نہیں ہے۔ کیوں معقول نہیں ہے؟ کیونکہ ادلے کا تقاضا یہ ہے کہ نفس رضا شرط ہے، لحوق رضا شرط ہے نہیں، اور نفس رضا اور لحوق دونوں آپس میں متباینین ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، بس جب ہم نے یہ بات ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ ہمارے مسئلے میں رضا مالک شرط ہے، لحوق رضا شرط نہیں ہے، اس بات سے یظہر ظاہر ہو گیا، کیا ظاہر ہو ہمارے ما ذکرنا سے
کہ ضعف ما احتملہ فی المقام، ضعف یعنی ضعیف اور کمزور ہونا ثابت ہوا کس چیز کا؟ ما احتملہ فی المقام، جو احتمال دیا ہے اس مقام پر. کس مقام پر؟ اجازت کے کاشف ہونے کے مسئلے میں. اجازت کو کاشف ہونے کے لیے جب ہم دلیل دے رہے ہیں نا، تو اجازت کی کاشفیت پر دلیل دینا یہ ہمارا مقام ہے. ہمارا مقام کیا ہے؟ اجازت کو کاشف ہونے کو ثابت کرنا اور اس کے اوپر دلیل قائم کرنا، یہ ہمارا مقام ہے. تو اس مقام پر جو احتمال دیا ہے، کس نے دیا یہ احتمال؟ بعض العلم، یہ فاعل ہے، بعض العلم احتملہ کا فاعل ہے. محتملہ فی المقام بعض العلم، جو بعض علام سے مراد یہاں صاحب جواہر اور صاحب فصول وغیرہ ہیں. یعنی بعض العلام تو عام ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آگے غیر واحد سے مراد صاحب جواہر وغیرہ، یعنی کہ بہت بعض علام نے دیا ہے. اس بعض علام کے اندر اور بھی بعض دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جس کو بعض علام نے احتمال دیا ہے. پھر احتمال کی بات نہیں، بلکہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ بل التزم به غیر واحد، فقط احتمال نہیں دیا ہے بلکہ ایک سے زیادہ علماء اعلام نے اس کو مانا بھی ہے، اس کو قبول کیا. دیکھو احتمال دینا کچھ اور چیز ہوتا ہے، اس کو اپنا رائے قرار دینا کچھ اور ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں کیا کہا کہ بعض علماء نے احتمال دیا ہے. احتمال کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا رائے ہونا ثابت نہیں، بلکہ اس نے احتمال، یہ بھی احتمال ہے وہ بھی احتمال ہے. احتمال دینے میں کیا رہنے. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ التزم به غیر واحد، اس احتمال کو تسلیم بھی کیا ہے بعض افراد نے، اس کو قبول بھی کیا کہ احتمال درست ہے. کس نے قبول کیا ہے؟ غیر واحد من المعاصرین، ہمارے ہمعاصر علماء میں سے ایک سے زیادہ نے. مراد کون ہے؟ صاحب جواہر اور صاحب الفصول ہے مراد، ٹھیک ہے، ان دونوں نے. تو یہ کیا احتمال؟ ابھی تک اس سے جواب ابھی آئے نہیں کہ بعض علام نے احتمال کیا دیا تھا. کیا احتمال دیا اس مقام پر؟ احتمال یہ ہے، یہ من بیانیہ ہے، محتملہ کو بیان کرتا ہے. یہ من بیانیہ کے درست کیا کرتا ہے کہ جو محتملہ ما ہوا، یہ کہ ان معنی شرطیت الاجازہ مع کونہا کاشفتن، کہ جب ہم اجازت کو کیا مانے؟ شرط مانے. ٹھیک، پہلی بات ہم عقد کی صحت کے لیے کیا قرار دیتے ہیں؟ اجازت کو شرط قرار دیتے. پہلی بات مع کونہا کاشفتن، اور ساتھ ساتھ اس اجازت کو ہم کیا قرار دیتے ہیں؟ کاشف بھی. یعنی کہ اجازت کو عقد کی صحت کے لیے شرط مانے، مع کونہا کاشفتن، اور اس صحت کے ساتھ اس کو شرط مانے کہ وہ اجازت کیا قرار دیں؟ ہم کاشف قرار دیں، ناقل قرار نہ دے دیں بلکہ اس کو کاشف قرار دیں. تو اس صورت میں معنی کیا ہے؟ یعنی اجازت کے بعنوان کاشفیت شرط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اجازت کاشف ہو اور وہ اجازت جو کہ کاشف ہے وہ شرط جو ہو عقد کی صحت کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ان معنی، ان کا اسم معنی ہے. اس کے بعد جواب کیا؟ شرطی تو ہے، یہ شرطیت تو جواب ان کا خبر ہے. ان معنی شرطیت الاجازہ مع کونہا کاشفتن، یعنی کہ اجازت بعنوان کاشفیت عقد کی صحت کے اوپر شرط قرار دینے کا معنی یہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ کہ شرطیت الوصف المنتزع منہا، کہ خود رضا شرط نہیں ہونا ہے، خود اجازت نہیں ہے، بلکہ لحوق اور عنوان شرط ہے. وہی اوپر جس کو ہم نے پہلے رد کیا تھا نا. ابھی ہم نے کیا رد کیا تھا؟ ہمارے مقام میں شرط نفس رضا شرط ہے، لحوق ان شرط نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیا قرار دے رہے ہیں؟ صاحب جواہر وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اجازت کو شرط قرار دیں عقد فضولی کی صحت کے لیے، اور پھر اجازت کو کیا قرار دیں؟ کاشف بھی قرار دیں، تو پھر اجازت کو شرط قرار دینا اور اجازت کو کاشف قرار دینا، جن دونوں کو ملانے کے بعد گویا کہ شرط ایک مرکب ہوا، صفات موصوف کا مرکب. نمبر ایک اجازت مع انہ کاشف، اجازت اور کاشف یہ دونوں ملا کر عقد کی صحت کے لیے شرط قرار دیں. تو عقد کب انجام پاتا ہے؟ عقد کب ہے اس صورت میں؟ پہلے ہے. اجازت کب ہوتا ہے؟ بعد میں. اور ہم نے کاشفیت کے طور پر اس اجازت کو شرط قرار دیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر شرط مؤخر مشروط مقدم ہوگا نہیں ہوگا؟ عقد پہلے ہوا ہے اور شرط بعد میں وجود میں آیا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس صورت میں نفس اجازت کو شرط قرار دیں تو اس صورت میں کیا لازم آتا ہے؟ اگر نفس اجازت کو شرط قرار دینے کی صنف شرط متاخر لازم آتا ہے، کیونکہ مشروط مقدم ہے اور شرط مؤخر ہے. لہٰذا اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں شرط نفس اجازت شرط نہیں ہے بلکہ عنوان شرط ہے. کون سا عنوان؟ وہی عنوان، یہ عنوان اللحوق یا عنوان التعقب، اس کو شرط کر دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے شرطیت الوصف المنتزع منہا، یعنی کہ وہ وصف شرط ہے کہ جو وصف اس شرطیت سے منتزع ہوتا ہے. منہا یعنی شرطیہ، اس شرطیت
یعنی اجازت کو عقد کے اوپر شرط قرار دیتے ہیں بعنوان کاشف، تو اس شرطیت کے نتیجے میں ایک عنوان منتدی پیدا ہو جاتا ہے. ایک عنوان جو شرطیت سے ہم نے اخذ کیا ہے، وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان لحوق یا عنوان تعاقب الاجازہ. تعاقب الاجازہ کا عنوان یا لحوق الاجازہ کا عنوان. تو لہذا مطلب یہ ہوا کہ ان النفس الاجازہ لیس بشرط، بل ان الشرط ما ہوا؟ ان الشرط هو لحوق الاجازہ او تعاقب الاجازہ. لماذا؟ لأنه لو قلنا أن الشرط هو النفس الإجازة فيلزم الشرط المتأخر فهو يستحيل. فلذا لابد أن نقول ماذا؟ إن الشرط هو لحوق الإجازة أو تعقب الإجازة، فلا يلزم هنا الشرط المتأخر. الشرط المتأخر لازم نہیں آتا ہے، بل لأن اللحوق والتعقب هو شرط مقارن. ٹھیک ہے، ختم. شرطیت الوصل منتزع منها، یعنی شرط اصلی رضا خود اجازت نہیں ہے، بلکہ شرطیت سے جو عنوان وجود میں آتا ہے، جو کہ عنوان اللحوق و تعاقب ہے، وہ شرط ہے. یہ کہا وَهُوَ كَوْنُهَا، اور وہ کیا ہے؟ وہ عنوان. ضمیر کہا جاتا ہے وہ عنوان کی طرف. وَهُوَ، اور وہ عنوان کیا ہے؟ کہ کون الاجازہ لاحقۃ للعقد فی المستقبل. وہ یہ ہے کہ عنوان اللحوق ہے کہ اجازت کا لاحق ہونا شرط ہے. خود اجازت شرط نہیں ہے عقد کے لیے، بلکہ اجازت کا عقد کے اوپر لاحق ہونا. کب لاحق ہونا؟ فی المستقبل، زمانے مستقبل میں، کیونکہ اجازت تو بعد میں حاصل ہونا ہے نا. تو بعد میں مستقبل میں اجازت جب مالک کی طرف سے حاصل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ اجازت لاحق ہو جائے گا کس کے اوپر؟ تو لہذا عنوان اللحوق عقد کے لیے شرط ہوا، خود اجازت شرط نہیں ہوا. ہاں جی. فالعلۃ التامہ، پس عقد کی علت تامہ کیا ہے؟ العقد الملحوق بالاجازہ. پس یہاں پر نقل ملکیت کے لیے جو علت تامہ ہے وہ عقد ہے جو ملحوق بالاجازہ ہو، نہ کہ بالاجازہ. خود اجازت شامل نہیں ہے. اس کی علت تامہ کے اجزاء کے اندر بعنوان شرط خود اجازت نہیں ہے، بلکہ ملحوق الاجازہ عنوان علت تامہ میں شامل ہے. کیونکہ علت تامہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ مقتضی، موجود، معنی، عدم المعنی، وجود المقتضی، عدم المعنی و وجود الشرط. یہ تین سے مل کر علت تامہ بنتا ہے نا. تو لہذا یہاں پر شرط بھی موجود ہے علت تامہ کے اندر، مقتضی بھی موجود ہے، عدم المعنی بھی ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ لحوق الاجازہ ہے. کیونکہ خود اجازت تو بعد میں حاصل ہونا ہے نا، لیکن بعد میں اجازت حاصل ہونے کے بعد عقد کے اوپر لحوق کا عنوان پہلے سے ہی آ جاتا ہے. عجب. فالعلۃ التامہ، پس علت تامہ یہاں پر العقد الملحوق الاجازہ، وہ عقد ہے جس کے اوپر اجازت کے لحوق کا عنوان آ چکا ہو، یعنی ملحوق الاجازہ کا عنوان آ گیا ہو. وَهَذِهِ صِفَةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْعَقْدِ، اور یہ صفت، کون سی صفت؟ لحوق کی صفت. عقد کے اوپر لحوق کا عنوان کی جو صفت جو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صفت مقارن ہے. شرط مقارن بنتا ہے، شرط متاخر نہیں بنتا ہے. وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْإِجَازَةِ مُتَأَخِّرَةً عَنِ الْعَقْدِ، اگرچہ خود اجازت تو عقد کے بعد میں ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ چند مہینہ بعد ہو سکتا ہے. خود اجازت تو عقد سے متاخر ہے. بس اگر آپ خود اجازت کو شرط مانیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ شرط کا متاخر ہونا لازم آتا ہے، جو کہ محال ہے. لیکن اگر آپ لحوق الاجازت کو شرط قرار دیں گے تو لحوق الاجازت کیا ہوگا پھر؟ اب اجازت 1 سال بھی آ جائے، لیکن جب 1 سال بھی اجازت مل جائے گا تو اس عقد کے اوپر کیا عنوان آئے گا؟ پھر عقد کے اوپر لحوق الاجازت کا عنوان آئے گا نہیں آئے گا؟ عقد کے اوپر فوراً عقد کے اوپر یہ صفت آ جائے گا کہ لحوق الاجازہ. اور لحوق الاجازہ کا عنوان آتے ہی اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے عقد علت تامہ کا حامل بن چکا تھا. یہ تو لہٰذا ہمارے ماذا کرنا سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا ضعیف ہونا لازم ہوتا ہے. اوپر کیا کہا مصنف نے؟ کہ ہمارے ماذا کرنا کے ذریعے سے اس احتمال کا ضعیف ہونا ظاہر ہوتا ہے. کیوں ضعیف ہوتا ہے؟ ہم نے کیا بتایا اس کا جواب؟ کہ دیکھو اصل میں شرط، جب ہم ادلہ شرعیہ کو دیکھتے ہیں کہ نقل اور عقل دونوں میں، ادلہ شرعیہ اور ادلہ نقلیہ کو دیکھیں تو کیا شرط ہے؟ نفس رضا کو شرط قرار دیتا ہے. نفس رضا شرط ادلہ کے ذریعے، نہ کہ لحوق ہے. تو لہذا لحوق کا تقاضا کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ادلہ شرعیہ اور نہ ادلہ نقلیہ یہ کہتا ہے کہ لحوق شرط ہو، بلکہ شرط کیا ہے؟ خود رضا ہے، اور لحوق رضا نہیں ہے. ختم. لحوق رضا نہیں. تو لہذا آپ لوگوں کی احتمال کا ضعیف ہونا ادلہ شرعیہ کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جو دلیل ہے ادلہ کے خلاف ہے. ادلہ شرعیہ اور نقلیہ دونوں کے برخلاف اور منافی ہیں. ٹھیک ہے، بس کریں یہاں پر. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد و آل محمد.